جی بیٹا، آپ نے جیسے کہ سوال یہ پوچھا ہے کہ سر یہ جو انگلش لینگویج ہے اس میں جو جنرل مسٹیکس ہم کر جاتے ہیں اس کو جب ہم ٹرائی ٹو لرن انگلش لینگویج، سو دا بگیسٹ مسٹیک وی آل دا پیپل ڈو کہ ہم اس کو گرامر کے رولز کو کریم کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ والی بات بڑی مشہور بات ہے، سارے لوگ جتنے بھی انگلش لینگویج ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ لرن گرامر رولز، تو لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہے جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو بڑی عجیب ایکسپیرینس ہوگا کہ اصل میں اس کا مطلب کیا تھا کہ گرامر رولز پڑھنے نہیں ہیں۔ نہیں، گرامر رولز جو ہیں دے ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج اسٹرکچر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لینگویج رولز پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھنے۔ مثال کے طور پہ جب ہم 12 ٹینسز کے اپروچ کو فالو کرتے ہوئے 12 ٹینسز کے جو مین رولز ہیں وہ پڑھتے ہیں کلاس روم میں، تو ہمارے ٹیچرز کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں کہ جی پہچان کیا ہے، آخر پہ تاحت یہ آتا ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ کار ہم لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جی اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ لگتا ہے، پھر ورب کی پہلی فارم لگتی ہے یا بیس فارم لگتی ہے، اور ایسے یہ اس کا اضافہ کریں گے اگر سبجیکٹ سنگولر ہوگا اور آبجیکٹ لگتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اٹ ول ناٹ ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا انگلش لینگویج، بیکاز ایسے نہیں رولز پڑھنے چاہیے، رولز کو بھی پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہم کر جاتے ہیں کہ آپ کریم کرنے کے بعد اس کے رول کو بالکل انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سر رولز تو مجھے آتے ہیں، یہ رول بھی مجھے آتا ہے کہ جی سنگولر ہو تو ایسے یہ اس کا اضافہ کرتے ہیں، تو پھر بھی میں انگریزی کیوں نہیں بولتا؟ تو دیکھیے، بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ رولز کے ذریعے سے انگلش بولنے لگ جائیں، رولز کے ذریعے سے انگلش کریکشن پاسبل ہو سکتی ہے اور کسی کی مسٹیک پکڑی جا سکتی ہے، لیکن خود کی مسٹیک کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہی کچھ بول رہے ہوتے ہیں جو ہم نے پریکٹیکلی اپنے ارد گرد دیکھا ہے۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے اس حوالے سے، جو سب سے بنیادی بات ہمارے اساتذہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی لسننگ کیجئے، جتنی لسننگ آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے، اور اس کو اسپیسیفک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ نیٹ پہ ابھی بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ یہ سرچ کریں نیٹ سے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، پریزنٹ سمپل بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق کوئی لسننگ کا آپ کو مٹیریل مل جائے تو وہ اپنی ڈیلی روٹینز کے بارے میں آپ کو آڈیو ریکارڈنگ مل جائے گی، آپ اس کو بار بار سنیے، آپ کو انڈرسٹینڈ ہونے لگ جائے گا یہ سارا سسٹم۔ اور جیسے ہی آپ اگر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا لسننگ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا برین اس کو پک کرنے لگ جائے گا اگر آپ اس کو انوالو ہو کے کرتے ہیں، ادروائز تو یہ بھی نہیں پاسبل۔ انوالومنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر ایمفیسس کرتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ کریٹ کر لیجیے اپنے ارد گرد انگلش کی تو آپ انگلش سیکھ جائیں گے۔ میرے خیال میں انوائرمنٹ ڈزنٹ میٹر، آپ پھٹے پہ بیٹھ جائیے، ٹاٹ پہ بیٹھ جائیے، یا پھر ہائی فائی کسی انوائرمنٹ میں موجود رہیے، ارد گرد آپ بہت ہی سفسٹیکیٹڈ سی انوائرمنٹ بنا لیں، چارٹس لگا لیں، پینفلکس میں انگلش کے لکھ کے لگا لیجئے، تو جب انسان لرن کرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس طرف غور نہیں کرے گا، وہ ذہن میں کہیں اور پہنچا ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو آؤٹر ایٹماسفیئر سے یا انوائرمنٹ سے امپریس ہو کے اپنا موڈ چینج کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کی انوائرمنٹ سے اتنے متاثر نہیں ہوتے، ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب تک ان کے پاس کوئی بندہ نہیں موجود ہوتا وہ صحیح طرح سیکھ نہیں پاتے کوئی بھی چیز۔ تو بہت مشکل ہے ہر بندے کا آن لائن ویڈیوز کے ذریعے سے سیکھنا، تو یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل، اس کے لیے بھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ موٹیویشن سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو سننے کے بعد اس کو سنو تو پھر سمجھ آئے گی۔ موٹیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریزن ہونا چاہیے اس چیز کا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں،
اور اگر اس میں کو میں کروں گا تو اس کو مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا. تو دونوں چیزیں جب آپ کر لیں گے تو آپ اس جو بیریئر ہے آپ کا لرننگ میں وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اور بہت سارے لوگ کچھ اس طرح سے انگلش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ورڈز یاد کرنے شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ ڈکشنری اٹھا لیتے ہیں یا پھر ویکیبلری کی کوئی کتاب لے لیتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس سے ایک ایک ورڈز یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک ایک ورڈز یاد کرنے سے بھی انگلش سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے, دیر لگ جاتی ہے اس حوالے سے. تو آپ کیا کریں کہ جب آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پرٹیکولر فریز لیجئے اور پھر اس فریز کو آپ پڑھیے. اس کا جو مین کانسیپٹ ہے کہ یہ کہاں پہ بولا جاتا ہے, اس فریز کے اس کانسیپٹ کو آپ نظر میں رکھیے اور پھر اس کے ملٹیپل پیٹرنز بنائیں اپنے ذہن میں کہ اچھا میں اگر ایسا ہو تو میں یہ کہا کروں گا. مثال کے طور پہ بہت ہی سادہ سی مثال ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ سٹ ڈاؤن. اب بچہ جب تک آپ اسے سٹ ڈاؤن کہتے ہیں اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ سٹ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے. پھر آپ اسے باڈی لینگویج کے ذریعے سے کر کے دکھاتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹھ جاؤ, اور اگر آپ اسے سٹ ڈاؤن کہتے ہو اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہو کہ جب میں سٹ ڈاؤن کہوں تو تم نے بیٹھ جانا ہے, تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر جائے گا کہ جی ٹھیک ہے جی, جب سننا ہے سٹ ڈاؤن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور جب بولنا ہے سٹ ڈاؤن تو اگلے بندے کو یہ کہنا ہے کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. اور یہ آرڈر کی سینس میں آتا ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ پلیز لگا دیں گے تو وہ ریکویسٹ بن جائے گا. تو یہ ملٹیپل پیٹرنز ہیں. اور اگر آپ دو لوگ ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا یا تھک گئے ہیں تو آپ کہیں گے اوکے لیٹس سٹ ڈاؤن, تو یہ تجویز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھڑا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کھڑا ہے, تو دوسرے بندے کو کہنا ہے یار اس کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دو تو اور اس کو بیٹھنے دو, تو لیٹ ہم سٹ ڈاؤن. تو اس طریقے سے جو ہے ملٹیپل پیٹرن سے اس ایک فریز کو یوز کر کے آپ بہت سارے ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی انگلش لینگویج کی امپرومنٹ کے لیے باعث بن سکتے ہیں.